بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک نہایت حسین نوجوان تھے۔ ان کے والدین ان سے شدید محبت رکھتے تھے، خصوصاً ان کی والدہ حناس بنت مالک نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو نہایت ناز و نعمت سے پالا تھا۔ وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور بہتر سے بہترین خوشبو جو اس زمانہ میں میسر آ سکتی تھی استعمال فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، مکہ میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین خوش پوشاک نہیں ہے، لیکن جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر میسر آئی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے اور پاؤں پر سرکاتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ ان کی شہادت کی خبر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی ناش کے قریب کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ ان کے جد امجد کا نام عبد الدار تھا۔ سردار عبد الدار کے ایک بیٹے کا نام سردار عبد مناف تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہاشم کے والد تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے کتنے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا نام حنا بنت جہش تھا۔ آپ نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا اور سابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ آپ اپنی والدہ حناس بنت مالک کے پاس مقیم تھے، جو نہایت امیر کبیر عورت تھی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے، امیر والدین کے بیٹے تھے، نئی نئی پوشاکیں زیب تن کرتے تھے۔ ان کی گفتگو میں اس قدر مٹھاس اور چاشنی تھی کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے۔ سب سے مہنگا اور اعلیٰ عطر استعمال کرنے والے شخص تھے۔ انہیں اسلام کا سب سے پہلا سفیر اور مبلغ بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ گفتگو میں کوئی ان سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اپنی دھن کے پکے تھے، جب کوئی عزم و ارادہ کر لیتے تو پھر کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مکہ میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تاہم ایک شخصیت ضرور ایسی تھی جس سے وہ خوب ڈرتے تھے، اور یہ ان کی والدہ تھی۔ ایک دن عثمان بن طلحہ عبدری نے اپنی آنکھوں سے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر دوسرے دن دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عثمان نے جا کر ساری بات ان کی والدہ اور خاندان والوں کو بتا دی۔ جب ان کے قبول اسلام کا ان کی والدہ اور رشتہ داروں کو پتہ چلا تو والدہ نے تھپڑ مارنا چاہا اور قریب تھا کہ اپنے بیٹے کو دے مارتی، مگر اشراف قریش میں سے ایک نے منع کیا کہ ہم ابھی اس کو سمجھا لیتے ہیں، یہ سمجھ جائے گا، تم اتنا زیادہ غصہ نہ کرو۔ لیکن یہ ان سے مروب ہوئے بغیر ان کو نہایت دل نشین انداز میں قرآن حکیم کی آیات سنانے لگے۔ والدہ حناس بنت مالک نے ان کو خوب سمجھایا اور ڈرایا بھی، بالآخر لالچ بھی دیا، مگر یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس نے اپنے لخت جگر کو رسیوں سے باندھ دیا، خوب مارا، سارے طریقے آزمائے، مگر ان کے ارادے کو نہیں بدل سکی۔ ادھر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی والدہ سے اوجل ہو کر اسی قافلہ میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد واپس مکہ آ گئے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو دوبارہ حبشہ چلے گئے، اور پھر ایک مختصر سی مدت کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اب بھی ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور بیٹے کو کوئی بھی سہولت دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دن صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے کہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، سطر بمشکل چھپا ہوا تھا۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والے مصعب، اور کہاں یہ حالت زار۔ صحابہ کرام کی آہیں نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے، پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھی، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی ہیں۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر بیٹے کو قید کرنے کا پروگرام بنایا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی، میں اسے قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم اور ارادے کا خوب اندازہ تھا، چنانچہ اس نے روتے ہوئے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ پیاری اماں، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دو۔ ماں نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا،
ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کریں گے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ بیٹے کے دل پر ماں کی یہ گفتگو سننے کے بعد کیا گزری ہوگی۔ وہ پریشان حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی قسمت جگمگا اٹھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونپی جو اس سے قبل کسی کے نصیب میں نہ آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور اسلام کی دعوت کو مزید وسعت دینے کے لیے ایک سفیر اور معلم کی ضرورت تھی۔ اس منصب کے لیے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں سیدنا اسد بن زرارہ کے گھر میں قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوش شکل، عقل مند اور بہترین گفتگو کرنے والے داعی تھے۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ان کی تبلیغ سے مدینہ کے نامور سرداروں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب پورے مدینے میں ایک ہی بات گشت کر رہی تھی، اگر ہمارے سمجھدار ذہین سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسے قبول کرنے میں ہمارے لیے کیا رکاوٹ ہے۔ چنانچہ اس طرح بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام کے اس پہلے سفیر نے اپنے اخلاص، حسن اخلاق اور انتھک جدوجہد سے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی۔ اگلے حج سے پہلے وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری رپورٹ پیش کی۔ قبائل کے حالات نیز مدینہ منورہ کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ اسی سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور اللہ کے رسول کی ہجرت کے لیے روانگی کی راہ ہموار ہوئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا جس میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی۔ اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ بدر میں جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکہ والے ایک اور لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ احد کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری تھی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ احد کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ احد کی جنگ شروع ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، آج مشرکین کا جھنڈا کس کے پاس ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بنو عبد الدار اس جھنڈے کو تھام کر رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی اپنا جھنڈا بنو عبد الدار ہی کے ایک نوجوان کے سپرد کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مصعب بن عمیر کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جنگ کے دوران یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا اور پھر اس کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے جھنڈا اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ابن قما لیسی آگے بڑھا۔ چونکہ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و شباہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ یہ محمد ہیں، اور موقع غنیمت جانتے ہوئے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے داہنے ہاتھ پر زوردار وار کیا۔ آپ کا ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اس وقت آپ قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کو سہارا دے کر جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کی بار ابن قما لیسی نے نیزے سے حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت جاری تھی۔ نیزہ آپ کے سینے سے پار ہو گیا، آپ زمین پر گر گئے اور اس کے ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جھنڈا زمین پر گرا تو سیدنا علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ معرکہ ختم ہوا۔ اللہ کے رسول دیگر صحابہ کرام کے ساتھ شہداء کو الوداع کر رہے تھے۔ ان صحابہ میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسوؤں کی برسات میں انہیں یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا، ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ لیکن ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، کچھ ایسے تھے جن کو کوئی مادی فائدہ دنیا میں حاصل نہ ہوا، جن میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر میسر آئی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے اور پاؤں پر سرکاتے تو سر ننگا رہ جاتا۔
ان کی شہادت کی خبر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی ناش کے قریب کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ اب ایک یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ نے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر مبارک میں دفن کر دو۔ اور اس طرح اللہ کے نبی کا یہ پیارا صحابی جو مکہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتا تھا، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اس کو اس طرح آدھے ادھورے کفن میں دفنا دیا گیا۔ لیکن اس سب کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت میں بلند و بالا مقام عطا کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا صدقہ ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم